السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز علماء کرام، بزرگان ملت، بغیر کسی تمہید کے آج کا یہ سیمینار مولانا محمد داؤد راز رحمہ اللہ کی حیات و خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ 3 مہینہ قبل مولانا عبدالجلیل انصاری حفظہ اللہ اور ان کے رفقا اور مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے ٹرسٹیان نے جماعت کے مختلف حضرات سے رابطہ کیا کہ جو مولانا محمد داؤد راز رحمہ اللہ کی حیات و خدمات کے سلسلے میں اپنے مقالے تحریر فرمائیں، اور الحمدللہ جیسا کہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کئی حضرات نے مقالات لکھے اور یہ مقالات شائع بھی ہو گئے ہیں، جس کا اجرا ہونا باقی ہے۔ مولانا محمد داؤد راز رحمہ اللہ کی جو شخصیت تھی وہ انشاءاللہ ہمیں علماء کرام بتائیں گے۔ مقالات کی شکل میں کتاب جو سامنے آئی ہیں اسے ہم پڑھ کر اندازہ لگا لیں گے۔ بات یہ کرنی ہے کہ صرف مولانا داؤد راز رحمہ اللہ ہی نہیں بلکہ ہماری جماعت کے بہت بڑے بڑے علماء ہیں جن کی خدمات بہت بلند ہیں، جنہوں نے بہت عظیم خدمات انجام دیے، لیکن ہماری جماعت، ہمارے علماء ان شخصیات کے سلسلے میں آج تک کچھ نہ لکھ سکی۔ جن کے بارے میں کچھ لکھا گیا وہ نہ کے برابر تھا۔ انہی میں سے مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی مرحوم بھی تھے، جن کے حالات عربوں نے تو لکھے، ان کو معرفت زیادہ ان کے سلسلے میں، لیکن ہماری جماعت، ہمارے علماء خاموش رہے۔ بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کی زندگی میں ہم نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا، وہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے، جماعت کے لیے وہ جد و جہد کرتے رہے، لیکن ان علماء کرام میں سے بعض علماء ایسے بھی ہیں کہ جن کی زندگی میں ہم نے قدر تو کی، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے سلسلے میں بھی ہم نے کوئی خدمات، ان کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے کچھ تحریر نہیں کیا۔ ہم سب اس میں شامل ہیں، جو قدماء تھے وہ بھی شامل ہیں اور ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ بلکہ بعض علماء ہمارے ایسے تھے کہ جن کی اولادوں کو، آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی مرتب بات نہیں کہتا ہوں، مولانا محمد جناگڑھی مرحوم سب کچھ قربان کیا جماعت کے لیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے مکان پر، باڑہ ہندو راؤ میں تھا، ان کا جو مکان تھا اس پر قبضہ کیا گیروں نے۔ ان کی وفات کے بعد ہماری جماعت اس مکان کو بچا نہیں سکی۔ 1955 میں محمد احمد، ان کے سب سے بڑے بیٹے، ان کے پاس مقدمہ لڑنے تک کا پیسہ نہیں تھا۔ یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا مرحوم کے پوتے زندہ ہیں آج۔ کیا سلوک کیا ہم نے؟ ان علماء کی خدمات کو بھی اجاگر کرے اور ان کی اولادوں پر بھی دھیان دے۔ مولانا محمد سلیمان جناگڑھی مرحوم نے برف کی لاریاں چلائی، تعلیم چھوٹ گئی تھی مولانا کی وفات کے بعد، تقسیم ہند ہو گیا، کراچی چلے گئے، برف کی لاریاں چلائی ہے مولانا سلیمان جناگڑھی نے۔ یہ ہمارا سلوک تھا، یہ ہمارا قصور تھا، اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن ہاں امید کی کچھ کرنیں بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ آج بھی ایسے زندہ ہیں اور کچھ لوگ چلے گئے ہیں جو بزرگان کی بھی خدمت کرتے تھے اور آج ان کی اولادوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بنگالی مسجد کے ایک ٹرسٹی تھے، مرحوم کا انتقال ہو گیا 2-3 سال پہلے، قمر زری والا۔
1999 میں اس مسجد میں تراویح پڑھاتا تھا۔ مولانا عبدالرحمن مبارک پوری حفیظہ اللہ رمضان کے آخری عشرے میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان کو پیروں میں تو کچھ تکلیف تھی۔ کمر زری والا مرحوم اور مولانا عبدالرحمن مبارک پوری حفیظہ اللہ دونوں ہم عمر ہی تھے، عمر میں تھوڑا بڑا فرق ہوگا، اور وہ مؤذن صاحب کا کمرہ تھا، حجرہ تھا چھوٹا سا، اس میں وہ مولانا کے پیر دبا رہے تھے۔ 1999 کی بات بتا رہا ہوں، اور پیر دباتے ہوئے ساتھ میں ایک بات کہتے تھے، میں موجود تھا وہاں پر، کہا یہ ہمارے شیخ الحدیث کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے شیخ الحدیث کے بیٹے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ ان کے ہم عمر تھے، یہ کچھ زندہ لوگوں کی مثالیں تھیں۔ قدر کریں اپنے علماء کرام کی۔ ہم زندگی میں تو شاید کسی کی قدر کر لیتے ہیں، اور بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کی ہم زندگی میں بھی قدر نہیں کرتے ہیں۔ قدر کریں اپنے علماء کرام کی۔ ہماری تاریخ جو ہے بکھری پڑی ہوئی ہے۔ ممبئی کی بھی اگر میں بات کر دوں تو کچھ نام ایسے گنا دوں شاید جو ہم نہیں جانتے ہیں، جن سے ہماری تاریخ واقف نہیں ہے، ہمارے لوگ واقف نہیں ہیں اس سے۔ بھیونڈی کے اندر، بھیونڈی کسی زمانے میں بھیمڑی کہلاتا تھا، ایک بات آج اور سن لے، اور بھیمڑی سے پہلے اسلام آباد کہلاتا تھا، اسلام آباد، بھیونڈی۔ وہاں ایک مولانا تھے تقیہ شاہ امانی میں، مولانا ابو الخلیل مسلم، ابو الخلیل مسلم، فیض محمود نام کی کتاب لکھی، بہت سارے رسالے لکھی۔ ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، ہمیں ان کی بھی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ میری شکایتیں ہیں، میں خود بھی اس کے اندر شامل ہوں۔ یہ چند ایسے نام ہیں۔ مولانا عبدالصمد شرف الدین مرحوم پر کچھ لوگوں نے لکھا بھی، ان کی خدمات سے لوگ واقف بھی ہیں۔ ممبئی کی ذکر کریں تو ہم مولانا محمد جعفر صاحب مرحوم کو بھی یاد کرنا چاہیے، جن کی نسل سے کچھ لوگ اس محلے کے اندر بھی آباد ہیں، اس مومن پورہ میں بھی آباد ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، ان کو یاد کریں، ان کی خدمات کو اجاگر کریں، یہی ہونا چاہیے۔ اس شعر کے ساتھ بات ختم کر دیتا ہوں۔ سچائی کو سچائی لکھتی ہمیشہ، تاریخ کبھی خون کو پانی نہیں لکھتی، تجھ میں ہے وصف تو کر اظہار اس کا، تاریخ کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔